کن کن شہروں میں ٹی سی ایف اس وقت کام کر رہا ہے؟ تقریباً اگر میں کہوں کہ پورا پاکستان ہم کور کر چکے ہیں الحمدللہ. جو ادارہ کراچی سے آج سے کچھ 27 سال پہلے سٹارٹ ہوا, اس نے جو ہے وہ پورے پاکستان میں اپنے پر پھیلا دیے ہیں, اور ان پروں کے نیچے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. تو کراچی سے انٹیریئر سندھ چلے جائیں, انٹیریئر پنجاب چلے جائیں, آپ بلوچستان چلے جائیں, بلوچستان کے پسماندہ علاقے جہاں پر بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دینا, ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ وہاں پر کوالیفائڈ ٹیچرز کو لے جانا, اور پھر آپ کے پی کے چلے جائیں, پھر آپ آزاد کشمیر چلے جائیں. تو الحمدللہ پورے پاکستان میں اس وقت, جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ہمارے 1833 اسکول اس وقت چل رہے ہیں, جس میں 2,80,000 بچہ انرول ہے. 13,000 ہماری صرف خواتین اساتذہ ہیں جو ان بچوں کو اعلیٰ تعلیم کے زیور سے جو ہے آراستہ وہ, کر رہی ہیں. جی بالکل کر رہی ہیں. اور اس کے علاوہ 19,000 لوگ اس ادارے سے ٹوٹل منسلک ہیں جو اس پہ دن رات کام کر رہے ہیں. اور یہ ایک ایسا سفر ہے, سچ کہوں تو ریما, ہمیں خود ہماری منزل کا نہیں پتہ کہ ہم نے کہاں پر جا کے رکنا ہے. روز ایک نیا چیلنج ہوتا ہے. پاکستان میں اس وقت بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق کوئی 2.5 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے. تو ہم تو آٹے میں نمک کے برابر ہیں. بٹ اگین میں اس کو اس طرح کہوں کہ بہت جس طرح اندھیرا ہوتا ہے, تو اگر آپ آسمان کی طرف دیکھیں تو آسمان بھی اگر آپ کو کالا نظر آتا ہے, اور اگر اس پر اگر ایک ستارہ بھی چمک رہا ہو تو اس کی روشنی آپ فیل کر سکتے ہیں, آپ کو وہ نظر آتی ہے. تو علم کا جو زیور ہے وہ بھی اسی روشنی کی طرح ہے کہ جب ہر طرف جو ہے وہ اندھیرا ہو, لوگوں میں شعور نہ ہو, تو وہاں پر اگر ایک تارہ بھی چمکتا ہے تو وہ آپ کو روشنی دیتا ہے. اور پھر یہ تارہ کرتے کرتے پورا آسمان اگر جگمگا جائے تو اس کی خوبصورتی کی کیا ہی بات ہے. بالکل, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی شہباز صاحب, بلکہ آپ کی بات کو میں آگے لے کر چلوں گی کہ بہت زیادہ اندھیرا بھی ہو تو ایک چھوٹا سا دیا اس اتنے زیادہ اندھیرے کو ختم کرنے کا بالکل ایسا باعث ہی, بن جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو ماشاء اللہ ٹی سی ایف جتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں, اس حوالے سے اور بھی میں بہت ساری باتیں آپ سے کروں گی, اور میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بھی آپ تمام لوگوں سے شیئر کروں گی. شہباز صاحب سے سوال کرنے سے پہلے میں تمام دیکھنے والوں کو بتاتی چلوں کہ قیوم آباد میں ٹی سی ایف کی ایک برانچ ہے جہاں مجھے پچھلے سال جانے کا موقع ملا. اور یہ نہیں کہ یہ میرے سامنے بیٹھے ہیں تو میں یہ بات کر رہی ہوں, مجھے وہاں کی مینجمنٹ کو دیکھ کر جو ایک دلی خوشی ہوئی. مجھے نہیں لگا کہ میں ایک ایسے ادارے کے اندر ہوں جہاں پر وہ بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے. مجھے لگا کہ میں کسی پرائیویٹ اسکول کا وزٹ کر رہی ہوں. ایک تو صفائی کا جو نظام تھا وہ دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا, بچوں کے اندر جو مینرز مجھے نظر آئے, مینرزم کے ساتھ وہ جس طرح ڈسپلن کے ساتھ اپنی کلاسز میں جا رہے تھے, ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے, اور ایون کہ کچھ بچے جو کھیل بھی رہے تھے ان میں سینئرز بھی تھے, جونیئرز بھی تھے, تو ایک طریقہ کار نظر آ رہا تھا. واقعی لگ رہا تھا کہ صحیح معنوں میں ان بچوں کو صحیح تعلیم دی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے شہباز صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو بچے ٹی سی ایف سے تعلیم یافتہ ہو جاتے ہیں وہ بعد میں کیا کرتے ہیں؟ کیا آپ لوگ ان سے ان ٹچ رہتے ہیں یا وہ واپس آتے ہیں, ٹی سی ایف وزٹ کرتے ہیں؟ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. اور دوسرا یہ کہ اتنا بڑا تعلیم کا نظام کیسے چل رہا ہے؟ دیکھیں, جو آپ نے بچوں میں ڈسپلن کی بات کی, تو میں بتانا چاہوں کہ ہم بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے بہت فوکس ہوتے ہیں کہ صرف تعلیم کے ساتھ تربیت بھی بچوں کی بہت ضروری ہے. تو وہ آپ نے اس کا جو پریکٹیکل عمل تھا وہ دیکھا, اسکول جا کے وٹنس بھی کیا. اب سوال آپ نے یہ کیا کہ یہ نظام جو ہے وہ کس طرح چل رہا ہے. جس طرح میں نے فخر سے آپ کو بتایا کہ ہمارے 1833 اسکول ہیں, بٹ اس میں کریڈٹ ہمیں نہیں جاتا, کریڈٹ اس ساری عوام کو جاتا ہے جو اس وقت ٹی وی پہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ سب ان کے تعاون سے ہوا ہے. اگر یہ لوگ تعاون نہ کرتے تو یہ ادارہ شاید اتنی آگے تک نہ پہنچ پاتا. ہم نے پلیج کیا کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہم 10,000 بچوں کی تعلیم کا بیڑا اٹھائیں گے اور ان کو ہم پڑھائیں گے. تو اس میں آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں. جو مجھے سن رہا ہے, میں آپ سے درخواست کروں گا, اگر آپ ہمارا ایک بچہ سپورٹ کریں گے تو ماہانہ صرف 2,700 روپے خرچہ آتا ہے ایک بچے کو پڑھانے میں. اور اس کو اگر میں مہینے پہ سال پہ کر دوں تو 32,500 روپے خرچہ آئے گا. اگر آپ پورا اسکول ہمارا اڈاپٹ کرتے ہیں تو 5.2 ملین جو ہے, یعنی 52 لاکھ روپے کا خرچہ آتا ہے ہمارا ایک اسکول چلانے میں, جس میں 180 بچہ پڑھتا ہے. لیکن یقین مانیے کہ اگر یہ بچے پڑھ گئے آپ کے تعاون سے تو ایک بہت بڑا چینج, جسے ہم کہتے ہیں پازیٹیو چینج, وہ آپ کو اس سوسائٹی میں نظر آئے گا. جس طرح ہم نے ہیلتھ پہ بات کی, آپ نے دانتوں کی بات کی, تو 40% جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ہائیجینک ہوتی ہیں لوگوں میں, اور وہ اس وجہ سے آتی ہے کہ لوگوں میں شعور نہیں ہے. تو ہم اس چیز کو فوکس کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ہم اس طرف بھی لے کر جائیں, ان کو ہیلتھ اینڈ ہائیجین کے بارے میں بتائیں, صفائی کے بارے میں بتائیں. تو کیونکہ جس ماحول سے ہمارے بچے آتے ہیں یا جو سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں, وہاں پر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بھی ان کی کیئر نہیں کرتے, یہ تو بیچارے دوسرے علاقے سے آتے ہیں. تو اگر یہ پڑھائی کا مسئلہ سالو ہو گیا
تو میں یقین جانیے آپ کے یہ سارے جو پرابلم ہمارے ہیلتھ کے ایشوز بھی ہیں, جو دوسرے ایشوز بھی ہیں, وہ سارے ختم ہو جائیں گے. پھر آپ نے کہا کہ ہمارے بچے کہاں جاتے ہیں, تو میں آپ کو ایک چیز بڑے فخر سے بتانا چاہوں گا کہ اس وقت ہماری 600 بچیاں جو 13,000 اساتذہ پڑھا رہی ہیں ان بچوں کو, اس میں 600 ہماری اپنی ہیں جو ہمارے نیٹ ورک سے پڑھی ہیں, اور آج وہ بچوں کو تعلیم مہیا کر رہی ہیں, تعلیم دے رہی ہیں, سروسز دے رہی ہیں وہاں پر. تو یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے. پھر ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ہم کہتے ہیں کہ جب بچہ ایک بار ہماری فیملی میں آتا ہے TCF کی, تو وہ ہماری فیملی کا پارٹ بن جاتا ہے. تو اس کی تعلیمی ذمہ داری اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. تو KG سے لے کے یونیورسٹی تک یہ ادارہ ان کو ہر قسم کی سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے. بچہ انٹرمیڈیٹ میں جاتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, تو ان کی اسکالرشپ کا انتظام ہمارا ادارہ کرتا ہے. ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں, جس طرح ابھی بھائی نے بات کی کہ اس شعبے میں جو شیف کا شعبہ ہوتا ہے اس کی طرف بچوں کو آنا چاہیے, تو ہمارے گریڈ 8, 9, 10 سے ہی ہم کریئر کاؤنسلنگ شروع کر دیتے ہیں. الگ الگ لوگ آتے ہیں, الگ الگ کارپوریٹ سے, الگ الگ جو ادارے ہیں ان سے لوگ آتے ہیں. وہ ان کو بتاتے ہیں کہ صرف آپ ڈاکٹر نہیں بن سکتے, آپ شیف بھی بن سکتے ہیں. صرف آپ ڈاکٹر نہیں, آپ نرس بھی بن سکتے ہیں, آپ ٹیکنیشین بھی بن سکتے ہیں, آپ اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں. تو اس سے ان بچوں کا دماغ کھلتا ہے, ان کے اندر ان کو ایکسپوجر ملتا ہے, یہ اپنے ارد گرد اپرچونیٹیز ڈھونڈتے ہیں کہ کہاں پر ہم جا سکتے ہیں. تو اس طرح یہ نیٹ ورک جو ہے وہ پورا کام کر. ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ ہے الومنائی پاتھ وے ڈپارٹمنٹ, جس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ بچوں پہ نظر رکھے, ان کے ساتھ ان ٹچ رہے اور ان کو گائیڈ کرتا رہے. بہت بہت شکریہ, بہت ڈیٹیل میں آپ نے بتایا, اور میں یہی کہوں گی کہ ایسے اداروں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے تاکہ ہم بھی اس کار خیر میں حصے دار بن سکیں. پیشن کی بات آئی تو میں اسد آپ سے پوچھنا چاہوں گی, یہ بتائیے کہ جو بچے اسکول میں آ جاتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کچھ ایسے بچے بھی ہوتے ہیں جو اسکول نہیں آنا چاہتے اور ان کے والدین چاہتے ہیں کہ بچے اسکول میں جائیں, اور آپ کو ایسی فیملیز کے ساتھ بھی آپ کی ملاقات ہوتی ہوگی کہ جہاں پر والدین نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے اسکول میں جائیں اور بچے چاہتے ہیں, کیونکہ کئی والدین ایسے ہوتے ہیں کہ جو حالات ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہمارے ساتھ مل کر کام کریں. تو ایسی فیملیز کو آپ لوگ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ دیکھیں, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ہمارے جو پرنسپل ہوتی ہے, جو لوکل ٹیم ہوتی ہے اسکول کی, ان کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ انہوں نے کمیونٹیز میں جانا ہے, جا کے لوگوں سے ملنا ہے, اور ایسی لوگوں جن کی ابھی آپ نے بات کی کہ جو ماں باپ اپنے بچوں کو نہیں پڑھانا چاہتے, ان کی جا کے کاؤنسلنگ کرنی ہے. دیکھیے ہمارے معاشرے میں مسئلہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ لانگ ٹرم پروسیس ہوتا ہے, ایک بچہ KG سے آتا ہے اور پھر کم از کم اس کو 14 سے 16 سال لگتے ہیں اپنی تعلیم مکمل کرنے میں, پھر وہ روزگار پہ لگتا ہے. تو لوگوں کو اس کا فائدہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہوتا, وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی 100 روپے کما لے گا دیہاڑی, وہ ان کو فائدہ لگ رہا ہوتا ہے. تو ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے, ان کو بتایا جاتا ہے کہ تعلیم آپ کی زندگی بدل سکتی ہے. بلکہ میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں, ہم نے ایک سروے کنڈکٹ کیا, ہمارے جو کچھ بچے تعلیم حاصل کر کے جا چکے تھے اور ان کو جابس وغیرہ مل گئی تھی, یونیورسٹی سے پڑھ چکے تھے, تو ان کی جو پوری ہاؤس ہولڈ انکم تھی, جس میں اماں ابا بہن بھائی سب کام کر رہے ہیں, وہ تھی 15,000 یا 20,000 روپے. ایک بچہ جو پڑھ گیا, اچھی تعلیم حاصل کر گیا, وہ جب جاب پہ لگا ہے تو وہ کما رہا ہے 35 سے 40,000 روپے, ایک بچہ صرف. تو آپ دیکھیں کہ تعلیم کا فائدہ کس طرح ان کا پورا اکنامیکل اسٹیٹ چینج ہو گیا, ان کے گھر کے حالات بدلے ہوں گے. تو کہاں 20,000 روپے جس میں سارے کام کر رہے ہیں, 15,000 روپے ایوریج انکم, اور کہاں ایک بچہ 35 سے 40,000 اسٹارٹنگ کما رہا ہے. تو اب ان کے جو سارے مسئلے مسائل ہیں وہ بھی حل ہو گئے اور شعور بھی آ گیا. پھر ایک اور انٹرسٹنگ بات میں یہاں پر بتاتا چلوں کہ ان جتنے بھی اسکول TCF کے ہیں جو کہ 1800 پلس ہیں, اس میں اگر 2,80,000 بچہ جو پڑھ رہا ہے, اس میں آدھی بچیاں ہیں, یعنی 1,40,000 اس کے اندر بچیاں پڑھ رہی ہیں اور 1,40,000 جو وہ بچے پڑھ رہے ہیں. ہم کیوں کہتے ہیں کہ بچوں کی تعلیم ضروری ہے؟ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں اگر ایک بچی پڑھ جائے تو وہ پورا معاشرہ, پورا گھرانہ بدل جائے گا, کیونکہ وہی بچی کل شادی ہوگی, اس کے بچے ہوں گے, اس کو اگر تعلیم کی قدر ہوگی تو وہ جی پوری نسل چلے گی, وہ انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم یافتہ ہوگی. تو ہمارے یہ KPI ہے, ہماری ذمہ داری ہے کہ جب ہم ایڈمیشن کرتے ہیں تو ہم 50-50% ریشو رکھیں, آدھی لڑکیاں ہوں اور آدھے لڑکے ہوں. جی بہت بہت شکریہ. میں اسد شہباز آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ آپ لوگ لے کر چل رہے ہیں. ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو تعلیم دے رہے ہیں, جو سلیبس آپ لوگ لے کر چلتے ہیں, کیا وہ پرائیویٹ سکولز کے معیار کے مطابق ہوتا ہے, یا آپ اس کے اندر امپروومنٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں, یا کچھ تھوڑا سا کمپرومائز بھی کرتے ہیں؟ نہیں, کمپرومائز تو نہیں کہہ سکتے, لیکن امپروومنٹ تو وہ روز کا سلسلہ ہے کہ ہر آنے والا دن, جس طرح میں نے شروع میں کہا, ایک چیلنج ہمارے لیے ہوتا ہے. ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں بہتر سے بہترین کی طرف, تو وہ تو چینجز آتے رہتے ہیں, لیکن ہمارا جو معیار ہے وہ کسی پرائیویٹ اسکول سے الحمدللہ کم نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو TCF کے بچے جتنی بھی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں پاکستان کی, نہ کہ صرف پاکستان کی بلکہ باہر بھی,
آپ کو ٹی سی ایف کا بچہ ملے گا. تو وہ جو تعلیم ان کو مہیا کی جا رہی ہے ان دشوار علاقوں میں, وہ ایک الگ لیول کی تعلیم ہے, معیاری تعلیم ہے, جس کی وجہ سے بچہ ذہنی طور پہ اس کی نشو و نما ہو رہی ہے اور وہ یونیورسٹی تک پہنچ رہا ہے. تو اس پہ تعلیم پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے, وہ تو ہر طریقے سے اچھی تعلیم کی کوشش کی جاتی ہے کہ بچہ, کیونکہ ہماری پروڈکٹ کیا ہے جی, میں کیا فخر سے بتاؤں گا آپ کو, میں یہاں بیٹھ کے اپنے بچوں کی اسٹوریز بتاؤں گا, کیونکہ میرا کوئی اور آبجیکٹیو تو ہے نہیں, مجھے کوئی پیسے نہیں بنانے ان سے. تو میرا کام ہمیشہ یہ ہوگا کہ میرا بچہ بہت آگے جائے, اور اس کے لیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ بچے کو ایک ایسی تعلیم, ایسا انوائرمنٹ دیں کہ ہمارا بچہ اعلیٰ یونیورسٹی تک پہنچے. اور ایسی بے تحاشا اسٹوریز اگر آپ گوگل کریں گے ٹی سی ایف کی, آپ کو بہت سارے بچے اچھی یونیورسٹیز میں ملیں گے. بلکہ جن محلے یا گلیوں سے وہ بچے گئے ہیں, وہ جو شروع میں آپ نے سوال کیا, ان کے لیے وہ مثال بنے ہوئے ہیں. اب جب ارد گرد کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو ماشاءاللہ اتنا اچھا پڑھ لکھ گیا ہے, بڑا افسر بن گیا ہے, اور اس کی لائف بھی چینج ہوئی ہے, تو وہ رول ماڈل بن گیا اس کمیونٹی کے لیے. اب لوگوں کو شعور آ رہا ہے, وہ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں, اور وہ جس کمیونٹی سے بچہ نکلا ہے وہ امپاور کر رہا ہے دوسرے بچوں کو اپنی کمیونٹی کی. تو یہ سلسلہ اس طرح چل رہا ہے مسلسل. جی بہت بہت شکریہ سر شہباز آپ کا, بہت خوبصورت آپ نے گفتگو کی, اور میں دعا کرتی ہوں کہ جس مشن کو آپ لوگ لے کر چلے ہیں وہ آنے والے وقتوں میں بھی ایسے کامیابی کے ساتھ جاری و ساری رہے, اور مجھے انشاءاللہ خوشی ہے کہ میں اس آرگنائزیشن کا ایک ادنا سا حصہ ہوں.